علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کی نفسیات کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو اس چیپٹر میں ہم نے جو پڑھ لیے ہیں ٹاپکس، وہ ہم نے کہاں تک پڑھے ہیں، وہ ہے سماجی نوشونما تک. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے یہاں تک لیکچر نہیں لیے تو آپ لوگ پہلے وہ لیکچر لیے گا، سنیے گا، اور اگر اس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا. ٹھیک ہے، اور اگر میرے سمجھانے کا طریقہ، پڑھانے کا طریقہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل برائٹنیس آف نالج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیوز کو شیئر بھی کریے گا. ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا حسی اور ادراکی نوشونما. حسی اور ادراکی نوشونما میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعضائے حواس جو ہوتے ہیں ان کی پختگی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، ان کی نوشونما ہونی ہوتی ہے، ان کا پختہ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو اعضائے حواس ہے یہ کیسے پختہ ہوتے ہیں، کیسے ہمارے ان کی نوشونما ہوتی ہے. تو سب سے پہلا ہے ٹاپک سب سے پہلا ٹاپک ہے جو ہے وہ ہے ہمارا حسی نوشونما. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی بچے کی کیفیات میں مجموعی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ہم آہنگی کہتے ہیں روابط کو، روابط کہتے ہیں تعلقات کو. ٹھیک ہے، مجموعی تعلقات اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم حسی نوشونما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دیکھنے، چوسنے اور چیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے اس میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے بچے کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ جو ہے دیکھنے کا عمل، چوسنے کا عمل، چیکھنے کا عمل، ٹھیک ہے، اور سننے کا عمل جو ہے یہ پیدائشی بچے میں، ٹھیک ہے، شروع سے ہی پائے جاتے ہیں. اور بچے میں ابتدا سے ہی تمام جو حواس موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اور آہستہ آہستہ ان کی جو پختہ ہونے کی رفتار ہے، پختہ ہونے کی نوشونما جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا بصری حس، یعنی کہ دیکھنے کی حس. ٹھیک ہے، بصری حس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو دیکھنے کی حس ہے وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، بصری حس جو ہے یہ نومولود کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے. بچہ جب روشن اشیاء کی طرف دیکھتا ہے یا پھر کلرفل چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رنگوں کی طرف دیکھتا ہے، رنگین چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ اس کی طرف بہت ہی کھینچا چلا جاتا ہے، ان چیزوں کا تعاقب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیزائن والی چیزوں کا تعاقب کرتا ہے، ان میں دلچسپی لینے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس بصری حس کو ہم بصری حساسیات بھی اس کے علاوہ اسے بصری حساسیات بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بچہ جو ہے اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف گھماتا ہے جن چیزوں میں اسے دلچسپی ہو، جو چیزیں اس کی آنکھوں کو اچھی لگی ہو. ٹھیک ہے، جیسا کہ کلرفل چیزیں ہو گئی، وہ اسے اچھی لگتی ہیں، ان چیزوں کی طرف وہ اپنی آنکھیں گھماتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچہ ماحول میں اشیاء کو دیکھنے کے بعد ان سے بصری روابط بھی، تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے. اس صلاحیت کی تشکیل 5 سے 7 ماہ کی عمر میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا عرصہ کتنا ہوتا ہے، اس کا دور جو ہے کتنا ہوتا ہے، وہ ہے 5 سے 7 ماہ تک ہوتا ہے، 5 سے 7 ماہ کی عمر تک ہوتا ہے. اور اس دوران بچے کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی بامعنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مطلب سے نہیں ہنستا، بلکہ وہ بے معنی ہی اپنی مسکراہٹ کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا بصری حس. ٹھیک ہے، اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سمعی حس، جسے ہم سننے کی حس کہتے ہیں. اور یہ حس جو ہے یہ بچے میں پیدائشی طور پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بچہ جو جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ حس جو ہے یہ پائی جاتی ہے. بچہ پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد آوازوں کی طرف بھی سر گھمانے لگتا ہے، آنکھیں گھمانے لگتا ہے، اور بلند آواز کی بدولت وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے ایک بچے کو دیکھا ہے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو اگر اس کے پاس بلند آواز کی جائے تو وہ اس بلند آواز کی بدولت خاموش بھی ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ تیز آواز ہوگی تو اس کی بدولت وہ ڈر بھی جاتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور 6 ماہ کی عمر میں بچہ نہ صرف مختلف اقسام کی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے، بلکہ غصے اور خوشی کی جو آوازیں ہوتی ہیں انہیں بھی فرق کرنے لگتا ہے. اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے ان آوازوں کی سمت کا تعین بھی کرنے لگتا ہے، ان آوازوں کو پہچاننے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں تعین کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو محسوس بھی کرنے لگتا ہے. آگے ہماری جو حس ہے وہ ہے لمسی حس، یعنی کہ محسوس کرنے کی حس. تو یہ حس جو ہے یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے
کہ 3 ماہ کا بچہ گود میں اٹھایا جائے اور اسے پیار سے تھپکی دی جائے تو وہ رونے سے چپ ہو جاتا ہے، وہ رونا بند کر دیتا ہے، اور کیونکہ اسے درجہ حرارت کی حس بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ حس کو محسوس کرنا جانتا ہے۔ کیونکہ اس عمر میں اگر بچے کو زیادہ ٹھنڈے ہاتھ لگائے جائیں تو وہ ناگواری کا اظہار کرنے لگتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ اس عمر تک آنے پہ تو مختلف اشیاء میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے، اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں لمسی حس جو ہے وہ رکھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سونگھنے کی حس۔ سونگھنے کی حس میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو حس ہے یہ بھی بچے میں پیدائشی طور پر پائی جاتی ہے۔ خوشبو کا شعور بھی بچے میں پیدائش کے وقت سے ہی ہوتا ہے۔ بہت چھوٹا بچہ بھی خوشبو کی طرف سر گھماتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے اگر اس کے پاس بدبو والی کوئی چیز پڑی ہو تو وہ اس بدبو سے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بدبو آ رہی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اور وہ خوشبو کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جس طرف سے خوشبو آ رہی ہوگی تو وہ اپنا منہ اس طرف، اپنا رخ اس طرف پھیر لیتا ہے، اور 7 سے 10 دن کا بچہ ماں کو اس کے بدن کی مخصوص مہک سے پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ 7 سے 10 دن کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو اس کی بدن کی مخصوص مہک سے پہچان لیتا ہے، اگر کوئی اسے اٹھائے تو وہ پھر رونے لگتا ہے، اور جیسے ہی اس کی ماں اسے اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے تو وہ ویسے ہی چپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ماں کا پیار بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے بدن کی جو مخصوص مہک ہے اسے محسوس کرنے لگتا ہے، اسے سونگھنے سے اسے پتہ چل جاتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سونگھنے کی حصہ ہے یہ بھی بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ آگے ہے ذائقے کی حس۔ تو بچے میں ذائقے کا شعور بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کو کوئی میٹھی چیز دی جائے تو وہ اسے خوشی خوشی کھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس اسے کوئی کڑوی چیز دی جائے، جیسا کہ میڈیسن ہوگی، دوائی اسے پلانے کی کوشش کی جائے تو وہ ناگواری کا احساس، تاثرات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے میٹھی چیز اور کڑوی چیز میں بھی فرق کرنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے ہی بچوں کو پلائی جانے والی دوا کا ذائقہ خوشگوار بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی میٹھی چیز ہے اور کون سی کڑوی چیز ہے، اور میٹھی چیز کے لیے ہم نے خوشگوار تاثرات کا اظہار کرنا ہے اور کڑوی چیز کے لیے ہم نے ناگوار تاثرات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بچے اپنی ان کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ہمارا ٹاپک ادراکی نوشونما۔ ادراکی نوشونما جو ہوتی ہے، ادراک کا مطلب ہے جاننا، وقوف کرنا، اور وقوف کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے پیدائش کے وقت سے ہی ایک نارمل بچے میں تمام حواس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچہ ان کی مدد سے اپنی دنیا کا ادراک کرنے لگتا ہے اور اپنی دنیا کو جاننے کے قابل ہو جاتا ہے، جاننے، سمجھنے، پرکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ اس مرحلے پر ادراک کی جو سطح ہوتی ہے بالکل ہی ابتدائی نوعیت کی ہوتی ہے، یعنی کہ شروع کے لیول پہ ہوتی ہے، تاہم اس کے رد عمال جو ہوتے ہیں اس کا ادراک کرنے کی نوعیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے بتایا جاتا ہے کہ طفولیت میں اگر دیکھا جائے، طفولیت میں ہی بچہ جسمانی نمو کی بدولت ماحول سے بہتر مطابقت کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے اس کے جسمانی نوشونما ہوتی ہے، نمو کہتے ہیں نوشونما کو، جیسے جیسے اس کے جسمانی نوشونما میں اضافہ ہوتا ہے تو ویسے ویسے ہی وہ ماحول سے بہتر مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے فاصلے اور گہرائی اور اونچائی کے بارے میں علم ہوتا جاتا ہے، جس سے وہ مکانی ادراک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر دیکھا جائے کہ پیاجے ہیں، پیاجے کون تھا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ ایک ماہر نفسیات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ہم باب نمبر 2 میں پڑھیں گے، اس کا پہلا ہی یہ ٹاپک ہے پیاجے کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیا کہنا ہے کہ بچہ طفولیت میں اشیاء کا ادراک کرنا سیکھ جاتا ہے۔ طفولیت بچپن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپنا ہوتا ہے اس طفولیت کے دوران، تو بچپن سے ہی بچہ اشیاء کا ادراک کرنے لگتا ہے، اشیاء کے بارے میں جاننے لگتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیسے کیسے بنتی ہے، یا پھر جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے سال کے دوران بچے کا ادراکی حصی
حرکی وقوف پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسی وقوف جو ہوتے ہیں نوشونما ہوتی ہیں اعضائے حواس کی پہلے دور میں بچے کی ان چیزوں کی نوشونما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے، کیا تھا وہ ہے حسی اور ادراکی نوشونما۔ یہ آج کا جو باب نمبر 1 تھا ہم نے پہلے سٹارٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کی نفسیات کا، تو وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے انشائی سوالات ہیں جو کہ لانگ کوسچن ہیں، انہوں نے یہ بتائے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ اسی پوری چیپٹر میں کلیئر ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ پورا چیپٹر ہی اچھے سے پڑھا ہے، اچھے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں اچھے سے اور ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میرے چینل برائٹنس آف نالج پہ جو میں نے لیکچر دیے ہیں اس کا وہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں، میرے پڑھانے کا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کریے گا، ٹھیک ہے۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔